ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مجھے جنگ بدر میں شریک ہونے والے بزرگ صحابہ میں بٹھایا کرتے تھے. حالانکہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نوجوان تھے. کہتے ہیں کچھ صحابہ نے، کچھ بزرگوں نے اعتراض کیا کہ اس نوجوان کو ہماری مجلس میں آپ بٹھاتے ہیں جبکہ یہ تو ہمارے بچوں جیسا ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر ایک مجلس ہوئی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس میں مجھے بلایا اور اس میں یہ سورت جو ابھی میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، سورۃ النصر، اس کی تفسیر کے متعلق بزرگ صحابہ سے رائے لی کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے کس بات کی طرف اشارہ کیا ہے. کہتے ہیں تمام بزرگوں نے اپنی اپنی رائے دی. کسی نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس میں فتح مکہ کی خوشخبری دی، کسی نے کہا اللہ رب العالمین نے اس میں کثرت کے ساتھ استغفار، اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد بیان کرنے کا حکم دیا ہے. چلتے چلتے بات آئی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک. کہتے ہیں مجھے بھی سیدنا عمر نے پوچھا آپ اس صورت کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں، اس میں کس طرف اشارہ کیا گیا ہے. کہتے ہیں میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ جہاں تک میرا خیال ہے اس صورت میں
اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اللہ نے اشارہ دیا کہ اے محبوب آپ کی زندگی ختم ہو گئی ہے، لہٰذا آپ کثرت کے ساتھ استغفار کریں، اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کی تعریف کریں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے عبداللہ میں بھی اس صورت کے بارے میں یہی سمجھتا ہوں، اور ساتھ بزرگ صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں اسی علم اور فضل کی وجہ سے اس نوجوان کو اپنی مجلس میں بٹھاتا ہوں کہ اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کا علم عطا کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اے اللہ اس عبداللہ کو قرآن کا علم، قرآن کی تفسیر کا علم، قرآن کے ترجمے کا ماہر بنا دے۔ بے شمار واقعات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ کرتے۔ قرآن کی یہی صورت اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب آئی اللہ رب العالمین کی طرف سے نصرت اور اس کی طرف سے فتح، فتح سے مراد فتح مکہ ہے، یعنی مکہ فتح ہو چکا، جس مکے سے آپ کو نکالا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی مکے میں آپ کو دوبارہ فتح یاب کر کے دوبارہ اسی مکے میں داخل کیا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھیں گے لوگ گروہ در گروہ، فوج در فوج، جتھے کے جتھے پاس آ کر اسلام قبول کریں گے، اسلام میں داخل ہوں گے۔ فَسَبِّحْ، پس اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اللہ کی حمد، اپنے رب کی حمد بیان کرو، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اس کے لیے استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یقیناً وہ ہمیشہ سے توبہ قبول کرنے والا ہے۔ 10 ہجری ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنے ایک بہت پیارے صحابی سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کر رہے ہیں گورنر بنا کر۔ سیدنا معاذ اپنی سواری پر سوار ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر مدینہ سے باہر تک چھوڑنے گئے، الوداع کرنے گئے اپنے صحابی کو، اپنے ساتھی کو۔ آپ نے سیدنا معاذ کو بہت ساری وصیتیں کی، لیکن بہت بڑی تلخ الوداعی جملہ جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں معاذ یار تو یمن جا رہا ہے، یہ زندگی کے میلے ہے، پتہ نہیں میری تیری دوبارہ ملاقات ہو یا نہ ہو، عسا اللہ تلقانی، پتہ نہیں دوبارہ تیری میری ملاقات ہونی ہے یا نہیں، لعلک ان تمر بمسجدی وقبری، شاید ہو سکتا ہے دوبارہ تو پلٹ کر مدینے آئے اور میں تجھے نہ مل سکوں، تجھے میری قبر کے پاس سے گزرنا پڑے، تجھے میری مسجد کے پاس سے گزرنا پڑے۔ بالآخر وہ وقت آیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جو میرے اور آپ کے اوپر، ہر ایک کے اوپر آنا ہے، اور شروع سے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ نے کسی کو بقا نہیں دی، ہر ایک نے یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، بے شک وہ نبی ہے، کوئی ولی ہے، بے شک کوئی کتنی بڑی پہنچی ہستی کیوں نہیں ہے، کوئی بھی اس دنیا میں باقی رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ نے قانون بنایا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کہتا ہے ہر
چیز فانی ہے، دنیا میں جو چیز بھی آئی ہے ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، باقی رہنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ 11 ہجری سفر کی 29 تاریخ ہے، یعنی سفر کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام بقیع قبرستان تشریف لے گئے، واپسی آپ آ رہے تھے گھر میں، رستے میں آپ کی طبیعت خراب ہوئی، سر میں درد شروع ہوا، گھر پہنچے، آپ نے اپنے سر کو کپڑے کے ساتھ باندھا ہوا ہے، پٹی باندھی ہوئی ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب آپ گھر پہنچے حرارت اتنی تیز تھی، بخار اتنا تیز تھا کہ پٹی کے اوپر میں ہاتھ رکھتی تو حرارت بڑی زبردست محسوس ہوتی تھی، اتنا زبردست آپ کو بخار ہوا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے عالم میں مسجد میں جاتے رہے، نمازیں خود جماعت کرواتے رہے۔ یہ وہ نبی ہے جس کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے۔ حرارت اتنی تیز ہے، جسم میں بیماری اتنی بڑھ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود نمازیں مسجد میں جا کر ادا ہو رہی ہیں۔ آج میں اور آپ تندرست ہوتے ہوئے، اللہ کی دی ہوئی نعمت، صحت جیسی نعمت، اس کے ہوتے ہوئے بھی مسجد کی طرف نمازوں کا رخ نہیں کرتے۔ آپ اپنی بیویوں کے گھر جاتے ہیں، ایک بیوی کے گھر میں، دوسری کے گھر میں، تیسری کے گھر میں، چوتھی کے گھر میں، ہر ایک سے پوچھتے ہیں کل میں کہاں رہوں گا؟ یعنی آپ کی کچھ خواہش تھی، آپ کسی ایک جگہ کو اختیار کرنا چاہتے تھے، اور وہ تھا سیدہ عائشہ کا گھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہماری امہات المومنین، ازواج مطہرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں سمجھ گئیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ ہر ایک سے جو پوچھا انہوں نے کہا اللہ کے پیارے پیغمبر جہاں آپ رہنا چاہتے ہیں ہم آپ کو اجازت دیتی۔ آپ نے فرمایا چلو پھر مجھے عائشہ کے گھر میں رہنا ہے، مسجد کے قریب ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ہفتے کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گزارا۔ صحابہ آتے آپ کی تیمارداری کرنے کے لیے۔ آخری دنوں میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو 3 وصیتیں کی۔ پہلی وصیت فرمایا یہود و نصارہ کو اور مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دینا۔ دوسری وصیت آپ نے ارشاد فرمایا جس طرح میں وفود کو نوازتا ہوں، وفد میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کو نوازتا ہوں، میری وفات کے بعد بھی اسی طرح کا وفود کے ساتھ معاملہ رکھنا ہے۔ جب بھی کوئی وفد آئے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے ملنا ہے، اور جہاں تک ہو سکے ان کو نوازتے رہنا ہے۔ راوی کہتا ہے تیسری وصیت میں بھول گیا۔ وہ ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے، یا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کی وصیت کی، یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں جو دوسری کتابوں میں آتا ہے آپ نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میرے صحابہ نماز کا خیال رکھنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یا تیسری بات یہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا، پکڑے رکھنا۔ مرض شدت اختیار کر گئی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کا دن ہے، اور یہ وہی جمعرات ہے
سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن صحابہ میں بیٹھے، پوچھا صحابہ سے آج کیا دن ہے؟ انہوں نے کہا آج جمعرات ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں واہ کتنا عجیب دن تھا جمعرات کا، اور اس دن کو یاد کر کے رو پڑے، آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل آئے۔ صحابہ نے پوچھا شیخ کیوں روئے؟ کہنے لگے یہ وہی دن ہے جس دن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی اور آپ مسجد بھی نہیں آ سکتے تھے۔ سوموار کو آپ کی وفات ہوئی، جمعرات کی مغرب کی نماز اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز کی جماعت کروائی۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا، جمعرات والے دن عشاء کی نماز کا وقت ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنا چاہ رہے ہیں کہ میں جاؤں مسجد میں لوگوں کو نماز پڑھاؤں، لوگ میری انتظار میں ہوں گے۔ آپ نے اٹھنا چاہا، کمزوری نکاہت اتنی ہے اٹھ نہیں سکے۔ آپ نے فرمایا میرے اوپر مشکیزہ پانی کا بہاؤ، ٹب کے اندر بیٹھ گئے، آپ کے اوپر پانی بہایا گیا۔ پھر اٹھنا چاہا، پھر نہ اٹھ سکے۔ سیدنا بلال بار بار دروازے پر آ رہے ہیں، اے اللہ کے حبیب اب آپ ہی جائیے، صحابہ آپ کے انتظار میں ہیں، ہم نماز کے لیے کھڑے ہیں، آپ تشریف کیوں نہیں لاتے؟ اماں جان فرماتی ہیں بلال آج اللہ کے پیارے پیغمبر کو بیماری شدت اختیار کر گئی ہے، لگتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر کہتے ہیں یا لیتنی لم تلدنی امی، ہائے کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، آج اتنی بری خبر مجھے سننا پڑی ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر ہمارے اندر موجود ہیں لیکن ہمیں نماز کا شرف نہیں مل رہا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنا چاہا لیکن نہیں اٹھ سکے۔ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھا دے، میں مسجد میں نہیں جا سکتا۔ قربان جاؤں سیدنا ابو بکر وہ ہستی ہے، وہ شخصیت ہے جن کو یہ اعزاز حاصل ہے، جنہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے مصلی پر 17 نمازوں کی امامت کروائی ہے۔ جمعرات والے دن عشاء کی نماز اور سوموار 12 ربیع الاول کو فجر کی نماز، 2 نمازیں، بیچ میں جمعہ، ہفتہ اور اتوار، 17 نمازیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی موجودگی میں مسجد نبی میں پڑھائی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے حکم جاری فرما دیا ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ صحابہ نے سسکیوں میں، کیونکہ آگے امام اللہ کے پیارے پیغمبر نہیں ہے، سسکیوں میں عشاء کی نماز ادا کی۔ وفات سے 2 دن قبل ہفتہ کے دن سیدنا عباس اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرماتے تھے بیماری کے دنوں، دونوں گھر میں موجود تھے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، گھر سے نکل کر مسجد میں جانے لگے۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو، آج میری طبیعت ذرا بہتر ہے، مجھے بھی ساتھ لیتے چلو۔ دونوں صحابہ کے کندھے پر سیدنا علی ایک طرف ہے، سیدنا عباس ایک طرف، دونوں کے کندھوں کے اوپر سہارا دیا ہوا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر صحابہ مسجد میں جا رہے ہیں۔
اما جان نے یہ معاجرہ دیکھا اور اس کو ذکر کیا کہ جب عباس و علی اللہ کے پیارے پیغمبر کو مسجد میں لے کر جا رہے تھے، کمزوری اتنی تھی کہ آپ کی ٹانگیں وزن نہیں اٹھاتی تھی، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زمین پر گھسٹتے جا رہے تھے اور زمین پر لکیریں وہ پیچھے سے نظر آ رہی تھی۔ آپ مسجد میں پہنچے، ظہر کی نماز کھڑی ہوئی ہے، جماعت ہو رہی ہے، سیدنا ابوبکر صدیق امام بنے ہوئے ہیں۔ پتہ چلا اللہ کے پیارے پیغمبر تشریف لے آئے، آپ آگے آگے امام کے پاس، سیدنا ابوبکر صدیق پیچھے ہونے لگے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر آگے، کیونکہ نبی کی موجودگی میں کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی امامت کروائے، کوئی امام نہیں بن سکتا۔ پیچھے ہٹنے لگے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے اشارے سے فرمایا ابو بکر رکے رہو، جماعت تو نہیں کروانی ہے۔ آپ ابو بکر کے بائیں پہلو میں آ کر بیٹھ گئے اور آپ نے اشارے کے ساتھ نماز پڑھی، گویا ابو بکر کو اللہ کے نبی امامت کروا رہے ہیں اور لوگوں کو ابو بکر امامت کروا رہے ہیں۔ جماعت ختم ہوئی، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر کوئی شخص دنیا میں آئے اور پھر زندگی گزارے اور پھر اس کو اللہ رب العالمین اختیار دے کہ وہ دنیا میں رہنا چاہے، اس کی مرضی، اگر اللہ کے ساتھ ملاقات کرنا چاہے تو تب بھی اس کی مرضی، اور اس شخص نے اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کر لیا ہو تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اکثر صحابہ کو اس بات کی سمجھ نہ آئی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اصل میں تو آپ اپنی وفات کی خبر دے رہے ہیں صحابہ کو کہ مجھے اللہ نے اختیار دے دیا ہے، میں اس دنیا میں رہوں تب بھی میری مرضی ہے، کچھ زندگی مہلت اور مل سکتی ہے، لیکن میں نے رب کے ساتھ ملاقات کرنے کو پسند کر لیا۔ لیکن آپ نے ذو معنی بات کی، کھل کر الفاظ سامنے نہ کیے، آپ نے کسی شخص کا نام لے کر ذکر کیا کہ کسی شخص کو اللہ نے اختیار دیا ہو تو وہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اسی مجلس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ جب اللہ کے پیارے پیغمبر نے اتنی بات کی، سیدنا ابو بکر صدیق کی ڈھائی نکل گئی، ہچکی بد گئی، رونے لگ گئے۔ سیدنا عمر اٹھ کر آئے، ابو بکر کیا ہوا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے تو کسی عام شخص کے بارے میں بات کی ہے، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں، تیری ماں تجھے گم پائے، تجھے پتہ نہیں کہ یہ اختیار زندگی کا یا موت کا صرف اللہ اپنے پیغمبر کو دیتا ہے، وہ دنیا میں رہنا چاہے اس کی مرضی، اللہ کے ساتھ ملاقات کرنا چاہے اس کی مرضی، تجھے پتہ ہی نہیں یہ اختیار نبی کے علاوہ اللہ کسی کو دیتا ہی نہیں۔ یہ تو اللہ کے رسول نے اپنی موت کی خبر ہمیں سنائی ہے۔ سوموار کی صبح 12 ربیع الاول، افسوس ہوتا ہے جس دن تیرے جلوس نکلتے ہیں، جس دن تو اپنے گھر میں چراغاں کرتا ہے، جس دن تو باہر نکلتا ہے، نعرے لگاتا ہے، اور جشن میلاد کے نام پر کیا کیا نہیں ہو رہا آج کل آپ دیکھ رہے ہیں۔ تیرے ملتان میں 1-2 سال پہلے کیسے ایک نوجوان لڑکی کو حور بنا کر جشن میلاد کے جلوس میں شامل کیا گیا، اور ایسی آوارہ گردیاں کئی جلوسوں میں شرعام ہمیں نظر آتی، کئی جشن میلاد کے نام سے بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، کیا کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ یہ 12 ربیع الاول کی صبح ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں۔ صبح اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی، آپ نے فرمایا عائشہ میری بیٹی فاطمہ کو بلاؤ۔
یہ وہ والدین سمجھ سکتے ہیں جن کی بیٹیاں موجود ہیں اور وہ بیٹیوں کی محبت کو جانتے ہیں۔ فرمایا میری بیٹی فاطمہ کو پیغام بھیجو، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ کے گھر میں پیغام پہنچا، فوراً حسن و حسین کو ساتھ لیا، اپنے بیٹوں کو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں۔ گھر میں داخل ہوئیں، رو رہی تھی، اپنے باپ کی حالت دیکھی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برتن پڑا ہوا ہے، اس میں پانی ہے، آپ بار بار اس میں ہاتھ بھگوتے ہیں اور اپنی پیشانی پر پانی لگاتے ہیں۔ شدت بخار کی اتنی ہے کہ بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور اپنی پیشانی پر اس کو پھیرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی، بیٹی فاطمہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رہا نہ گیا، کہنے لگی واہ کر بابا، ہائے میرے ابا جان کو کتنی تکلیف ہے۔ یہ ہے 12 ربیع الاول، جس دن فاطمہ رو رہی ہے اس دن چہرے جشن ہوتے ہیں۔ جس دن فاطمہ کہہ رہی ہے واہ کر بابا، ہائے میرے بابا آپ پر کتنی تکلیف ہے، اور روتی ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو اشارہ کیا میرے قریب آؤ، آپ نے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، روئے، اور آپ نے فرمایا لیس علی ابیکا کرب بعد اليوم، اے فاطمہ آج کے بعد تیرے بابا پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، آج تکلیفوں کا اختتام ہو جائے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اوپر بلند کیا، آپ سیدہ فاطمہ کی گود میں سر رکھ کے بیماری کے حالت میں لیٹے ہوئے ہاتھ اوپر کیا اور پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ اللہم بالرفیق الاعلی، لا الہ الا اللہ اللہم بالرفیق الاعلی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں ہاتھ ایسا ایسا نیچے آنا شروع ہوا، ہاتھ نیچے آ گیا، آپ کا جسم بوجھل ہو گیا، میرے اوپر وزن آ گیا، میں سمجھ گئی اللہ کے پیارے پیغمبر ہمیں چھوڑ گئے۔ اللہ کی قسم میں اب کئی چہروں کو دیکھ رہا ہوں جو رو رہے ہیں۔ اس وقت صحابہ کا کیا عالم ہوگا؟ آج 1400 سال گزر گئے، میری اور آپ کی کیفیت یہ ہے، آج بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو ذکر کیا جائے بے ساختہ آنسو نکل آتے ہیں، ان صحابہ کا کیا عالم ہوگا؟ سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب میں نے دیکھا اللہ کے پیارے پیغمبر کی روح پرواز کر گئی ہے، میں جلدی سے اٹھی، وہ سفید چادر جو میں نے سنبھال کر رکھی تھی میں نے آپ کے اوپر دے دی، اور میں نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، صحابہ انتظار میں بیٹھے تھے اللہ کے پیارے پیغمبر کی کوئی خیر خبر آئے، دوڑتے ہوئے آئے، امی خیر تو ہے، آپ فرماتے ہیں صحابہ مات نبیکم، تمہارے نبی فوت ہو چکے ہیں، تمہارے نبی چھوڑ چکے ہیں۔ تو آج بھی کہتا ہے دم بدم پڑھو درود، حضرت جی ہیں یہاں موجود، اگر ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، اگر تیرے گھر آتے ہیں تو سیدہ فاطمہ کو دلاسا دینے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ صحابہ کو دلاسا دینے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ اتنی بات کرنا تھی سیدہ عائشہ کی، مات نبیکم، تمہارے نبی فوت ہو گئے۔ صحابہ کی سسکیاں مسجد نبوی میں بلند ہونا شروع ہو گئے، کوئی ادھر کونے کے ساتھ کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر رو رہا ہے، کوئی ادھر رو رہا ہے۔ سیدنا عمر کی یہ کیفیت ہے، اپنے ہوش کھو بیٹھے اور کہنے لگے جو کہے گا نبی فوت ہو گئے میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ اللہ کے نبی فوت نہیں ہوئے، ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے باہر تھے، خبر پہنچی اللہ کے پیارے پیغمبر فوت ہو گئے، سواری دوڑائی، آ کر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس رک گئے، سواری سے اترے، سیدھے اندر گئے، چادر ہٹائی،
سیدھا اللہ کے پیارے پیغمبر کی پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمانے لگے واہ صبیہ واہ نبیہ و یا شبیہ طبت حیا و میتا، ہائے میرے پیارے پیغمبر، ہائے میرے پیارے حبیب، کیسی اللہ نے آپ کی زندگی بھی پاکیزہ بنائی ہے اور کیسی آپ کی موت بھی پاکیزہ ہے۔ لوگوں نے بتایا عمر یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، سیدھے مسجد میں آئے، کہا عمر کیا کہہ رہے ہو؟ کہا جو کہے گا نبی فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ کہا عمر جذبات میں نہ ہو۔ سیدھے مسجد نبی میں منبر پر آئے، کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو آج سے پہلے پیغمبر کی عبادت کرتا تھا، جو پیغمبر کو اللہ کا شریک سمجھتا تھا اور نبی کی عبادت کرتا تھا، وہ یہ سن لے اس کا معبود فوت ہو گیا ہے، نبی فوت ہو گئے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا کرتا ہے، اس کا رب زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے۔ قرآن کی آیت پڑھی اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اس وقت نازل فرمائی جب مشرکین آپ کے لیے بد دعائیں کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ کرے اس نبی کو موت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت قرآن بنا کے محبوب کے سینے پر نازل فرمایا تھا اِنَّكَ مَيِّتٌ، مجھے تیرے سے ایک شکوہ ہے، تو نوجوان ہے، بوڑھوں کی تو میں بات نہیں کرتا، نوجوانوں کی بات کرتا ہوں۔ قرآن کو کیوں نہیں سیکھتے ترجمے کے ساتھ؟ قرآن کو کیوں نہیں پڑھتے تفسیر کے ساتھ؟ اللہ کی قسم اللہ نے میری تیری زبان میں بات کی ہے۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ، وہاں کیا کہا؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اِنَّكَ بے شک آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ یہاں بھی ایسے ہی انداز اختیار کیا اِنَّكَ مَيِّتٌ، اے پیارے پیغمبر آپ نے ایک دن میت بن جانا ہے۔ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور یہ جو دن رات آپ کی موت کی دعائیں کرتے ہیں باقی انہوں نے بھی نہیں رہنا، موت ان کے اوپر بھی آ جانی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے قرآن کی یہ آیتیں ابھی ابھی نازل ہوئی، پھر اس کے بعد ہر صحابی کی زبان پر یہی آیت تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھے کیسی ہے، قبر میں اتارنے کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دو صحابہ اترے، سیدنا علی، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لحد والی آپ کی قبر تیار کی گئی، آپ کو قبر میں اتارنے کے لیے یہ دونوں اترے، قبر میں دفن کر دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر مجھے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین نہ ہوتی کہ صبر کرنا ہے، واہ ویلا نہیں کرنا، تو میں اتنا روتا، اپنے محبوب کی جدائی میں اتنا روتا کہ تاریخ رقم کر دیتا۔ مجھ سے پہلے بھی کوئی اپنے پیارے کی جدائی میں اتنا نہ رویا ہوتا اور قیامت تک اپنے پیارے کی جدائی میں کوئی اتنا نہ رویا ہوتا جتنا میں اپنے محبوب کی جدائی میں روتا۔ دفن کر کے گھر آئے، ہاتھوں کو مٹی لگی ہوئی ہے۔ فاطمہ نے پوچھا، دیوار کے ساتھ لگی رو رہی، پوچھا علی آج میرے بابا کو دفن کر آئے ہو؟ جن ہاتھوں کو کبھی مٹی نہیں لگنے دیتے تھے، جس کے چہرے پر مٹی برداشت نہیں کرتے تھے، آج اسی چہرے کو مٹی کے نیچے دبائے ہو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا کریں، اللہ کا حکم ہی ایسا تھا، اللہ کا امر ہی ایسا ہے، یہ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اسی ذات نے تو ہمیں بتایا تھا کہ دفن کرنے کے طریقے کیا ہے۔ تاریخ اٹھاؤ اللہ کی قسم، سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں سیدنا علی کہتے ہیں فاطمہ اپنے بابا کی وفات کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہی، اور 6 مہینے میں سیدنا علی کہتے ہیں میں نے کبھی بھی فاطمہ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں،
اپنا سامان ایک گٹھری میں باندھا ہوا ہے، جا رہے ہیں۔ لوگوں نے بتایا ابو بکر بلال جا رہا ہے مدینہ چھوڑ کر۔ بھاگے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیوانہ وار دوڑے سیدنا بلال کے پیچھے، جا کر روک لیا۔ بلال رک جاؤ، اللہ کا واسطہ ہے، پہلے اللہ کے پیارے پیغمبر جدائی دے گئے، اب آپ بھی ہمیں جدائی دے کر جا رہے ہیں۔ آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے، آپ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں اذان دیتے تھے، آپ کی یاد ابھی بھی ہمیں تازہ رہے گی اگر آپ اذانیں دیتے رہیں گے۔ سیدنا بلال ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ابو بکر ایک بات کا جواب دو، جب امیہ کی غلامی سے مجھے آزاد کروایا تھا تو نیت کیا تھی؟ اپنا غلام بنانے کی نیت تھی یا مجھے اللہ کے لیے آزاد کروایا تھا؟ سیدنا ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے او بلال تو نے کون سا وقت یاد کروا دیا ہے؟ وہ تو اللہ کے پیارے پیغمبر کا حکم تھا کہ بلال کو آزاد کرواؤ، تو نے تو مجھے اللہ کے پیارے پیغمبر کا دور یاد کروا دیا۔ بلال اللہ کی قسم میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کیا تھا۔ سیدنا بلال کہتے ہیں ابو بکر آزاد بندے اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں، جس مدینے میں مجھے میرا نبی نظر نہیں آتا اب میرا اس مدینے میں رہنے کو دل نہیں کرتا۔ ایسا نہیں تھا کہ سیدنا بلال کو مدینے سے محبت نہیں تھی، محبت تھی، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر میں مزید یہاں رہوں گا آپ کی بار بار یاد آئے گی، کہیں میں اپنے آپ کو ہلاک ہی نہ کر بیٹھوں اسی وجہ سے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مورخ تاریخ دانوں نے لکھا ہے، طاہر القادری میں بھی اپنی کتاب میں سیرت النبی میں لکھا ہے، شام میں چلے گئے، وہاں ایک دن خواب آیا، اللہ کے نبی کی ملاقات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال یار ہم نے مدینہ چھوڑ دیا، آپ نے بھی مدینہ چھوڑ دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ رات کو خواب آئی، صبح فجر کی نماز ادا کی اور اسی وقت سواری لی، مدینہ کے راستے پر چل۔ پتہ چلا مدینہ میں بلال آئے، لوگ آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ جب مسجد میں پہنچے کہنے لگے بلال یار آج اللہ کے نبی کی یاد تازہ کروا، جیسے اذان دیتا تھا آج وہ اذان سنا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں میں اذان نہیں دے سکتا، میرے اندر اب ایسی اتنی سکت نہیں ہے۔ اس وقت میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا تھا تو مجھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ جاتے تھے، بعد میں دیکھ لیتا تھا، سکون مل جاتا تھا، لیکن اب کس کو دیکھوں؟ لوگوں نے اصرار کیا، نہیں مانے، لوگوں نے کہا حسن و حسین کی بات نہیں، انکار نہیں کر سکتے، ان سے کہو وہ آ کے بلال سے کہیں اذان دے۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہما آئے، کہنے لگے چچا بلال آج اذان سناؤ۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کہا موڑ نہ سکے، اذان کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، مدینے والوں نے بلال کی آواز سنی، دوڑتے ہوئے آئے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یاد آیا۔ جب پہنچے ان کلمات پر اشہد ان محمد الرسول اللہ، غشی کھا کر زمین پر گر گئے۔ یہ حالت ہے صحابہ کی، اللہ کی قسم کس کس صحابی کا ذکر کروں؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دیوانہ وار محبت کرتے تھے۔ وفات کا وقت قریب آیا، بیوی پاس کھڑی ہے، رو کہتی ہے میں آپ کے لیے بڑی پریشان ہوں، آپ کو کتنی تکلیف ہے؟ سیدنا بلال مسکرا کر کہتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہے، واہ فرحہ، آج میں بڑا خوش ہوں۔ بیوی کہتی ہے عجیب بات ہے، آپ اتنی تکلیف میں ہیں پھر کہہ رہے ہیں میں خوش ہوں۔ کہتے ہیں ہاں آج ہی تو وہ دن آنے والا ہے جس کا کئی سالوں سے مجھے انتظار تھا کہ میں فوت ہو کر اللہ کے پاس پہنچ جاؤں، مجھے میرے حبیب کے ساتھ ملاقات کا شرف مل جائے گا۔ یہ تھی ان صحابہ کرام کی محبت۔ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنی ہے، صحابہ جیسی محبت کرو، صحابہ جیسی محبت کرو۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی، آپ کے بعد بھی جتنی آپ کی ذات کے ساتھ محبت کی ہے اتنی ہی آپ کی سنتوں کے ساتھ محبت کی۔
اس لیے ذات کے ساتھ محبت بھی ضروری ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنتوں کے ساتھ بھی محبت ضروری ہے۔ یہ دونوں محبتیں ہوں گی تو کامیاب ہیں، ایمان بھی کامیاب ہے، اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہیں۔ لیکن اگر صرف ذاتی محبت ہے، سنت کے ساتھ محبت نہیں ہے، پھر یاد رکھیں تیرے یہ دعوے، تیرے یہ نعرے تجھے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب